بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ مجھے تیمم سے متعلق مسائل سیکھنے ہیں۔ تیمم کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا بنیادی باتیں ضروری ہیں، اور اس کی کیا شرائط ہیں، کن شرائط کی وجہ سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو آج کی یہ ہماری ویڈیو انتہائی شاندار ویڈیو ہے، اور اس کے اندر انشاءاللہ العزیز تیمم کے مکمل مسائل بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیے گا، اور اس دوران آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے وہ مسئلہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو چلیے بات کرتے ہیں تیمم کی۔ یاد رکھیے کہ ایک بنیادی چیز ہے شریعت اسلامیہ کا، یہ ایک حسن ہے، یہ ایک امتیاز ہے کہ دین اسلام کے اندر احکام میں کوئی سختی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بیان کیے ہیں اس میں یقیناً انسان کے لیے نرمی رکھی گئی ہے اور مشقت نہیں رکھی گئی۔ اور اگر کسی مسئلے میں کوئی مشقت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، اب شریعت کی طرف سے جو بنیادی حکم یہ ہے کہ شریعت اس سختی والے مسئلے کے اندر نرمی پیدا کر دیتی ہے اور انسان کو اس کام کے اندر سہولت دے دیتی ہے۔ اب دیکھیے، بنیادی طور پر پاکی کا جس کا ذریعہ ہے، جس سے آپ پاکی حاصل کرتے ہیں، وہ پانی ہے۔ پانی کے ذریعے عمومی طور پر پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ جب آپ کے پاس پانی موجود ہے تو اب آپ وضو اور غسل صرف پانی کے ذریعے کریں گے، کسی اور چیز کے ذریعے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے تو نہیں ہوگا۔ لیکن اب بات آ جاتی ہے کہ کچھ مجبوریوں کی، تو مجبوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جو ہے ناپاک ہو جاؤ تو پاکی حاصل کر لو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تو فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واضح حکم بیان کر دیا کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے پانی میسر نہیں ہے تو پھر اب تم نے پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے۔ تو تیمم کے لیے جو بنیادی شرط یہ ہے کہ پانی نہ ہو، یا تو پانی موجود نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر آپ قادر نہیں ہیں، تو دونوں صورتوں کے اندر اب آپ کو جو اجازت ہوگی وہ اجازت ہوگی تیمم کرنے کی۔ تو اس اعتبار سے بنیادی اس کے اندر اصول یہ آ گیا کہ جب آپ کے پاس پانی نہیں ہے یا آپ پانی کے استعمال پر ہی قادر نہیں، تو اب آپ کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ اب اس کی جو تیمم کا یعنی پانی پر آپ قادر نہیں ہے، اس کی چند صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کے اندر، ان صورتوں میں سے جب کوئی صورت پائی جائے گی تو یاد رکھیے کہ آپ اب تیمم کر سکتے ہیں اور تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس میں جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاروں طرف 1 میل کے اندر پانی موجود ہی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے، اس طرف بھی نہیں، اس طرف بھی نہیں، دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، آگے پیچھے کسی بھی طرف آپ کو پانی میسر نہیں ہے 1 میل کے اندر، تو اب یاد رکھیے کہ آپ جو ہے پانی یعنی تیمم آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پانی موجود ہوتا ہے، لیکن پانی موجود ہونے کے باوجود وہ پانی آپ کے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو جسم کو جب وہ نقصان پہنچائے گا تو اب شریعت کی طرف سے حکم سخت نہیں رہے گا، اب جو حکم ہوگا وہ نرمی والا حکم ہوگا، اور اب شریعت کی طرف سے مطالبہ ہوگا کہ اب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو آپ بیمار ہیں اور بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو یہ دوسری صورت ہے کہ اب آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح دیکھیے کہ بعض اوقات اس قدر شدید سردی ہو جاتی ہے
تو اس سردی کی وجہ سے انسان اگر غسل کر لیتا ہے، پانی استعمال کر لیتا ہے، چاہے وہ غسل کے لیے اس کو حاجت ہو یا وضو کے لیے حاجت ہو، دونوں صورتوں میں یا تو وہ ہلاک ہو جائے گا یا شدید بیمار ہو جائے گا یا کسی بھی عضو کے تلف ہونے کا اندیشہ ہوگا، تو یاد رکھیے کہ یہ تیسری بنیادی وجہ بنتی ہے تیمم کی اجازت کی۔ اب بعض علاقے ایسے ہیں، آپ جانتے ہیں، کہ جہاں بڑی شدید سردی پڑتی ہے۔ اب اس شدید سردی کی وجہ سے یہ کنفرم ہے کہ انسان بیمار ہو جائے گا، یا یہ کنفرم ہے کہ اس کے جو ہے اعضاء جو ہے وہ شل ہو جائیں گے اور اعضاء کسی کام کے نہیں رہیں گے، تو ایسی صورتحال کی وجہ سے بھی انسان کو تیمم کی اجازت مل جائے گی۔ اس کے اندر جو چوتھی چیز ہے کہ ایک مقام پر پانی تو موجود ہے لیکن دشمن کا خوف ہے کہ دشمن حملہ کر دے گا، اس بنیاد پر دیکھیے اب بھی آپ پانی پر قادر نہیں ہے۔ جب آپ پانی پر قادر نہیں تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر بھی آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کسی سفر کے دوران ویرانے کے اندر، یعنی جہاں آبادی نہیں ہوتی وہاں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اب کسی جنگل کے اندر انسان سفر کر رہا ہے، وہاں باقاعدہ طور پر کنواں تو موجود ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے پانی نکال سکے، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں بھی تیمم کی اجازت ہوگی۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے پاس پانی تو رکھا ہے، اب وہ جو پانی ہے وہ انسان کو آگے جا کے اپنی ضرورت کے لیے اس کے لیے پاس پانی ہے، یا ایسا ہے کہ وہ اس نے اپنے جانور کے لیے پانی رکھا ہے، تو اپنی ضرورت ہو یا اپنے جانور کی ضرورت ہو، اتنا تھوڑا سا مقدار پانی ہے کہ یا وہ خود استعمال کر سکتا ہے یا اپنے جانور کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ وضو یا غسل کے لیے وہ پانی استعمال کرے گا تو اپنے ہلاک ہونے کا خدشہ ہوگا یا جانور کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہوگا، تو یاد رکھیے اس بنیادی وجہ کی وجہ سے، صورت کی وجہ سے بھی آپ کو تیمم کی اجازت ہوگی۔ اس کی ساتویں صورت یہ ہے، آپ کسی مقام پر گئے ہیں، وہاں پانی تو ہے لیکن پانی لوگ پیسوں کا دیتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا اس کی دو صورتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو وہ پانی ہے بازاری ریٹ کے اعتبار سے دے رہے ہیں، جو نارملی پانی کا ایک قیمت ہوتی ہے، اگر اسی قیمت کے اعتبار سے وہ پانی فروخت کر رہے ہیں، تب تو اگر انسان کے پاس گنجائش ہے اور آگے جا کے اس کو جو ضرورت ہے سفر کی، اس سفر کی ضرورت کے باوجود اس کے پاس پیسے بچ جاتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اب پانی خریدنا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس پانی جو ہے وہ بہت مہنگا دے رہے یا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی، پانی خریدنا واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ پہلے قافلے کی صورت کے اندر لوگ سفر کرتے تھے، آج بھی لوگ ٹرین اور بس کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ اب یہ یقین ہے کہ اگر میں پانی یعنی وضو میں لگ گیا تو ایسی صورت میں میری بس نکل جائے گی، میری ٹرین نکل جائے گی، تو یاد رکھیے کہ اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب انسان کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات دیکھیے کہ عید کی نماز ہے یا نماز جنازہ ہے، تو عید کی نماز کے فوت ہونے کا خدشہ ہے یا نماز جنازہ کے فوت ہونے کا خدشہ ہے کہ میں وضو کروں گا میری عید کی نماز رہ جائے گی، یا میں وضو کروں گا اور اب جنازے کی جماعت جو ہے وہ نکل جائے گی، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر بھی اب تیمم کی اجازت ہوگی۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جو ہم نے آپ کو بیان کی کہ ان وجوہات کی بنیاد پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب بعض اوقات دیکھیں سردی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ بیمار ہونے کا خدشہ ہے، اب آپ کے اگر کسی انسان کے پاس اس سردی کو ختم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں، مثال کے طور پر رضائی نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس ہیٹر کی سہولت موجود نہیں ہے یا آگ سیکنے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اب معلوم ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو پھر اس کو وہ ہلاک کر دے گا، اعضاء تلف ہو جائیں گے، ایسی صورت کے اندر تیمم کی اجازت ملے گی۔ تو اب دیکھیں آپ ترتیب ذہن میں رکھ لیجئے، سب سے پہلے آپ کو بتا دیا
کہ तयम्मुम कब करेंगे, किन कौन कौन सी सूरतें हैं। अब देखते हैं तयम्मुम का तरीकाकार क्या है। याद रखिए कि इसका बुनियादी जो इसके पहले हम फराइज पर बात करते हैं, इसके 3 फर्ज है। अगर आपने इन 3 फर्जों को पूरा कर लिया तो आपका तयम्मुम हो जाएगा, और इन 3 फर्जों में से कोई एक फर्ज भी रह गया तो याद रखिए कि आपका तयम्मुम नहीं होगा। अब वो 3 फर्ज कौन से हैं? याद रखिए कि सबसे पहला जो फर्ज है वो नियत करना है। नियत क्या होती है? नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अब इसके अंदर नियत क्या करनी है? याद रखिए कि आपने पाकी की नियत करनी है या नमाज के मुबाह होने की नियत करनी है। तो फकत पाकी की नियत कर लें या नमाज के मुबाह होने की नियत कर लें, दोनों सूरतों के अंदर आपके लिए इस तयम्मुम से अब नमाज वगैरह और दीगर चीजें आपके लिए जायज हो जाएंगी। दूसरा इसका जो बुनियादी जो फर्ज है वो है सारे चेहरे पर हाथ फेरना। मट्टी पर जो हाथ आपने फेरा है, उस मट्टी पे क्या जो हाथ आपने पूरे चेहरे पर फेरना है, ये इसका दूसरा फर्ज हो गया। और तीसरा जो इसका बुनियादी फर्ज है वो पूरे हाथों को कोहनियों समेत मसा करना। तो 3 फर्ज है। पहला फर्ज नियत हो गया, दूसरा फर्ज पूरे चेहरे का मसा हो गया, और तीसरा दोनों हाथों का कलाइयों कोहनियों समेत मसा करना। ये 3 इसके फर्ज हो गए। अब हम इसका सुन्नत तरीकाकार देखते हैं कि इसका सुन्नत तरीका क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। नियत तो पहले आप कर चुके हैं, आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। हाथों को ये देखिए कुशादा कर लेना है, इस तरह कुशादा करने के बाद आपने जमीन पर मारना है। अब जमीन पर मारने के बाद हाथ की ये जो उंगलियां हैं उनको आगे पीछे हरकत देनी है, खुली हो आगे पीछे हरकत दे दें। अब हरकत देने के बाद जो आपके हाथों पर जर्रात लग गए हैं, आपने इस तरह अच्छी तरह उन जर्रात को झाड़ लेना है। अब इसको झाड़ने के बाद आपने ये पूरे चेहरे का मसा करना है, यानी इस तरह मसा करना है कि कोई भी हिस्सा धुलने से ये सॉरी मसे से रह ना जाए। तो ये पेशानी के से लेकर ये थोड़ी के नीचे तक हर हिस्से का आप मसा कर ले, और दाढ़ी वगैरह का अगर आप खलाल करते हैं तब भी ये सुन्नत हो जाएगी। अब दोबारा आपने हाथ मारने हैं, जैसे कुशादा उंगली रखी है, कुशादा उंगली रखकर जमीन पर आपने हाथ मारे, हाथों को आगे पीछे हरकत दी, और जो इजाफी मट्टी लग जाती है आपने इस तरह कर कर उस इजाफी मट्टी को झाड़ लेना है। ये आपने दूसरी दफा किया। अब क्या करना है ये देखिए, आप हल्का बना लें, ये इस तरह आपने हल्का बनाना है। आप ये जो है बाएं हाथ दाएं हाथ पर रखते हुए आप इस तरह ले जाए, और फिर ये दायां हाथ बाएं हाथ पर रख के इस तरह ले जाए, और ये फिर अच्छी तरह आप इस तरह मल दीजिए। तो याद रखिए कि फिर आपका तयम्मुम हो जाएगा। अब बुनियादी सवाल ये भी बनता है कि तयम्मुम किस चीज से हो सकता है। ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है, और इस सवाल पर भी तवज्जो होनी चाहिए कि किस से तयम्मुम होगा और किस चीज से तयम्मुम नहीं होगा। तो याद रखिए कि तयम्मुम हर उस चीज से हो सकता है जो जिन्स से जमीन से हो, और जो चीज जमीन की जिन्स से नहीं उससे याद रखिए कि तयम्मुम भी नहीं होता। तो जिन्स से जमीन से मुराद क्या है? याद रखिए कि जो जमीन की जिन्स से चीज होगी, इससे मुराद ये होती है कि वो चीज जिसको आग पर गर्म किया जाए ना वो जले और ना नरम पड़े। तो ना वो जलकर राख बनती है, ना पिघलती है, ना नरम होती है, वो अब जिनसे जमीन से। अब ये कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे मट्टी हो गई, रेत हो गई, इसी तरह चूना हो गया, सुरमा हो गया, या इसी तरह जो भी जमीन जमीन की जिन्स है। ये बुनियादी तौर पर आपको उसूल बयान कर दिया कि जिसको आप आग पर गर्म करें वो जले नहीं, इसी तरह वो नरम ना हो, वो पिघले ना। तो हर ऐसी चीज जो है, अब याद रखिए कि हर ऐसी चीज वो जमीन की जिन्स से होती है। तो लिहाजा अगर प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक को जब गर्म किया जाता है तो वो पिघल जाता है,
لوہا لے لیجئے، لوہے کو جب گرم کیا جاتا ہے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے، تو یہ لوہا ہو گیا، پلاسٹک ہو گیا، یا چمڑا وغیرہ ہو گیا، تو ان سب کو جب گرم کیا جاتا ہے تو گرم کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، یا یہ جل جاتے ہیں، یا نرم ہو جاتے ہیں، یا پھر پگھل جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے، جیسے آپ کو یہ چیزیں بیان کر دی کہ ریت ہو گیا، سرما ہو گیا، مٹی ہو گئی، عقیق وغیرہ ہو گیا، تو یہ ساری کی ساری جو ہے اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جو چیز آگ میں جلانے کی وجہ سے جل جاتی ہے، جیسے لکڑی ہو گئی، سونا چاندی ہو گئی، پیتل ہو گیا، لوہا ہو گیا، دھاتیں وغیرہ، تو پھر ایسی صورت کے اندر ان سے تیمم نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ایک بھی یاد رکھے کہ جو پتھر ہوتا ہے، پتھر اب زمین کی جنس سے ہے، تو پتھر چونکہ زمین کی جنس سے، لہذا اس پر راکھ کا ہونا، مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر اس پہ گرد و غبار ہو۔ اگر گرد و غبار نہ بھی ہو، آپ نے پتھر پر ہاتھ تیمم کی نیت سے پھیرا، اور پھر آپ نے چہرے کا مسح کر لیا، آپ نے ہاتھوں کا مسح کر لیا، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اور جو چیز جن سے زمین سے نہیں ہے، جیسے گدا ہو گیا، لکڑی ہو گئی، یا کوئی اور چیز لے لیجیے، لوہا وغیرہ، تو ان پر اگر بہت زیادہ گرد پڑی ہے کہ ہاتھ مارتے ہیں تو وہ گرد باقاعدہ طور پر اٹھتی ہے، تو اب چونکہ یہ آپ براہ راست جن سے زمین سے ہی مسح کر رہے ہیں، کیونکہ گرد پر آپ کے ہاتھ لگ رہے ہیں، تو اب اس گرد پر ہاتھ لگنے کی وجہ سے اب آپ اگر نے اس پر کیا، ہاتھ پھیرا اور پھر چہرے پر پھیر لیا، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ جن چیزوں سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز سے انسان کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان بھی گزر چکا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ پیشاب ہو گیا، پخانہ ہو گیا، پیپ ہو گئی، خون ہو گیا، الٹی ہو گئی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا کرتی ہیں، ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر جن سے غسل لازم ہوتا ہے، یاد رکھیے کہ ایسی صورتوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پانی کو دیکھ لیتا ہے اور پانی کے استعمال پر قادر بھی ہے، تو یاد رکھیے کہ پانی کو دیکھ لیا، پانی کے استعمال پر قادر بھی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ تیمم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے کہ آپ نے تیمم کیا ہے، پانی ہے، لیکن پانی کے استعمال پر قادر ہی نہیں ہے آپ۔ اب قادر نہ ہونے کی صورت آپ کو بیان کر دی کہ سخت بیمار ہے، مزید اگر پانی استعمال کرتے ہیں تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ یا اس طرح ہے کہ پانی موجود ہے لیکن پانی آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے، مثال کے طور پر تھوڑا سا ایک گلاس پانی ہے، یا دو گلاس پانی لے لیجئے، اب ایک یا دو گلاس پانی سے یقیناً انسان تیمم وضو نہیں کر سکتا، تو پھر یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر انسان جو ہے اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات ہاتھ جو ہے وہ کسی کا زخم ہی ہو گیا، اب زخم کی نوعیت یہ ہے کہ اس زخم پر پٹی باندھی ہے، اب پٹی باندھنے کی وجہ سے اب کیا ہوگا، ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ پانی کو استعمال کرتے ہیں تو اس استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کا زخم خراب ہو جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھیے کہ ایک عذر کی صورت ہے کہ اس صورت میں اگر آپ پانی استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کا وہ اس خراب ہونے کا، زخم خراب ہونے کا شدید خدشہ ہے، تو اب اس شدید خدشے کی وجہ سے آپ کو تیمم کی اجازت ہوگی کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چہرہ زخمی ہو گیا، یہ آپ کے ہاتھ زخمی ہو گئے، اب ظاہری بات ہے آپ پانی ان پر استعمال کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ چہرہ خراب ہونے کا خدشہ ہے، زخم یعنی خراب ہو سکتا ہے، ہاتھ پر اگر زخم ہے
تو ہاتھ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ایسی بیماری کی وجہ سے، ایسے زخم کی وجہ سے اب آپ کو تیمم کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں نے آج کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیمم کے مسائل آپ کو بیان کروں۔ بہرحال اگر کسی کا پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے کمنٹس کے ذریعے جو ہے مسئلہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ میری یہ ویڈیو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔